الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین. آج کی اس مجلس میں موجودہ زمانے میں سیرت رسول کے تقاضے کیا ہیں، سیرت رسول موجودہ زمانے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے، اور آج مسلمانوں کو رسول اللہ کی زندگی سے متعلق کن باتوں کی ضرورت ہے، انہی مختلف باتوں پر آج کی گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا جائزہ صحیح لینے کی جسارت بھی عطا کرے، اور جو کہیں اور سنیں وہ اپنی زندگی میں لانے کا ہمیں شوق عطا فرمائے. اس وقت اگر ملکی اور عالمی طور پر مسلمانوں کو دیکھا جائے، مسلمانوں کے حالات کو سمجھا جائے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمان جس تنزلی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور مسلمانوں پر جو دور زوال آیا ہوا ہے، شاید یہ تاریخ کا سب سے بدترین دور ہوگا. ایک اعتبار سے ہمارے اندر اخلاق بھی گرے ہیں، ہماری سوچ کو بھی زوال ہے، ہم کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں ہم مارے بھی جا رہے ہیں، ذلیل بھی ہو رہے ہیں، ستائے بھی جا رہے ہیں، نشانے پر بھی موجود ہیں. اگر بھارت کے حالات پڑھیں اور رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بھارت کے اس وقت کے حالات کم و بیش ویسے ہیں جیسے رسول اللہ کے زمانے میں مکی دور میں تھے. وہاں بلال تڑپائے جاتے تھے، خباب و خبیب کو آزمایا جاتا تھا، وہاں سمیہ کے 2 ٹکڑے ایمان کی بنیاد پر کیے جاتے تھے، اور آج یہاں جنید کو مارا گیا، آج یہاں اخلاق کو مارا گیا. یہ سارے مکی حالات مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی زندگی پڑھ کر کے ان مسائل کو پازیٹیو انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں. جو قوم حالات کو سمجھ کر کے حالات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی مدد نہیں کرتا. ہمیں چاہیے ہم حالات کو بھی سمجھیں، اور حالات کا حل جو خود رسول اللہ نے پیش کیا ہے اس کے مطابق اس حل کو اپنانے کی کوشش کریں. مکے کے جو مشکل حالات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پالیسی فارمولے پر کام کیا. 3 باتوں پر آپ نے مکے میں محنت کی اور مکے کے حالات بدلنے کی کوشش کی. پہلا کام، آپ نے اتنے مشکل زمانے میں دعوت کا کام جاری رکھا. آپ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے حضور کی زندگی، خاص طور سے مکے کی زندگی پڑھیے اور غور کیجئے. ایک لمحہ بھی حضور نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایسے مشکل حالات میں دعوت کی ذمہ داری کیسے ادا کی جا سکتی، تھوڑے دنوں کے لیے روک دیا جائے، پوسٹ پون کر دیا جائے. اللہ کے رسول نے مکے کی زندگی میں کبھی دعوت والا عمل موقوف نہیں فرمایا.
اسی دعوت کے نتیجے میں جب سچائی سوسائٹی میں پھیلنے لگی، حق کی آواز ہر گھر تک اور ہر فرد تک پہنچنے لگی، تب اللہ کے رسول کا مشن مؤثر ہونے لگا۔ بھارت میں 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر بس یہ پوچھا جائے ان 20 کروڑ مسلمانوں میں کیا آپ آٹے کی چھلنی سے چھان کر کے 20 لاکھ مسلمان ایسے بتا سکتے ہیں جن کی سوچ، جن کا جینا، جن کی زندگی گزارنا دین کی دعوت کے لیے؟ ہم اس دنیا میں، ہم اپنے ملک میں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے بغیر مشن کے زندگی گزارنے والے لوگ گزار رہے ہیں۔ ایک مسلمان سے پوچھا جانا چاہیے، تیری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں جی رہا ہے؟ کہاں جی رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے جس ملک میں پیدا کیا ہے، جس علاقے میں پیدا کیا ہے، وہاں کی ذمہ داری بھی اللہ نے تجھ پر ڈالی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں جب رسول بھیجے ہیں، اس رسول کو اسی زبان میں خدا کا پیغام دینے کی ذمہ داری دی۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس علاقے کے ہیں وہاں کی بولی جاننا ہمیں آ جائے، بولی بولنا ہمیں آ جائے۔ کرناٹک والے کرناٹک کی زبان بھی جانیں، مہاراشٹر والے اپنی زبان جاننے والے۔ جب تک ہم نہیں جانیں گے ان تک پیغام کیا پہنچائیں گے؟ ان کی فیلنگ ہم کیا سمجھ سکیں گے؟ ضرورت ہے کہ اس ملک میں حالات کو بدلنے کے لیے دعوت کی عظیم ترین ذمہ داری کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس کام کو جاری رکھیں۔ دوسرا کام اللہ کے رسول نے مکے میں خدمت کا کام جاری فرمایا۔ بے کسوں، مجبوروں، حالات کے ماروں، دشمنوں، دوستوں، سب کے ساتھ آپ نے خدمت کا رویہ، پیار کا رویہ اپنایا، سب کی مدد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وہ الفاظ کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اونچے اخلاق رکھتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں، آپ مجبور انسانوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مشکل حالات میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ جو تصویر ہمارے رسول کی ہے، یہ تصویر آج ہمارے ملک میں ہونا چاہیے۔ یہ تصویر جب تک نہیں ہوگی کہ ہم مظلوم کے مسیحا نہیں بنیں گے، ہم غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، اور کمانے والا یہ بھی نیت رکھے کہ یہ جو میں کما رہا ہوں صرف اپنے لیے نہیں کما رہا، مجبوروں کے لیے بھی کما رہا ہوں۔ اتنی بھری مجلس میں، مسجد میں اگر کسی سے سوال کیا جائے، کوئی ہے بھئی ہم میں جو دوسروں کے لیے کماتا ہو؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ مگر حدیث کی حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، وہ اپنے لیے نہیں کماتے تھے، وہ مجبوروں کے لیے کماتے تھے۔ جب آدمی جس چیز کے لیے کماتا ہے اس کا پیسہ بھی وہیں خرچ ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ ہمارے سب سے زیادہ پیسہ شادی بیاہ میں لگ رہا ہے۔ اسی سے ہمارے مشن کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کو نصیحت کی جائے کہ بھئی شادی سیدھی شادی کی جائے، وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ جب شادی سیدھی شادی ہی کرنی تھی تو پھر کمایا تھا کس لیے؟ یعنی ہم نے جو کمائے ہیں وہ نہ دین کے لیے کمائے ہیں، نہ دوسروں کے لیے کمائے ہیں، نہ مجبوروں کے لیے کمائے ہیں، وہ بس شادی بیاہ میں تماشے کے طور پر اپنی شان کو جتانے کے لیے۔ جو آدمی جس نیت سے کماتا ہے، یاد رکھیے اس کا پیسہ بھی وہیں خرچ ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا پیسہ شادی بیاہ میں لگ رہا ہے۔ ہمارے نبی بھی کماتے تھے
لیکن حضرت خدیجہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ کماتے ضرور تھے مگر اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کماتے تھے، مظلوموں کے آپ کام آتے تھے۔ کیا آپ کو یاد نہیں اللہ کے رسول کی عمر مبارک جب 20 سال ہوئی تھی؟ 40 سال میں تو آپ نبی بنے تھے، مگر 20 سال کے ایک نوجوان تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مکے میں ایک ظلم ہوا۔ ظلم یہ ہوا کہ ایک بنو زبید کا آدمی کچھ سامان لے کر بیچنے کے لیے آتا ہے اور بیچتا ہے۔ عاص بن وائل ایک سردار مال لیتا ہے مگر پیسے نہیں دیتا۔ آج بھی ہماری سوسائٹی میں بازار میں جا کر کسی ترکاری والے سے مل کر چائے پلائیے، اسے پوچھئے کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں آج؟ کیا آج بھی سماج میں ایسے لوگ ہیں جو مال لیتے ہوں اور پیسہ نہیں دیتے؟ وہ ترکاری والا، وہ دکان والا آپ کو ضرور بتائے گا ہاں جی ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، صرف لیتے نہیں، وہ دادا گیری بھی دیتے ہیں، مال لیتے ہیں پیسہ نہیں دیتے۔ ایک طرح کا ظلم تھا۔ عاص بن وائل نے مال تو لیا مگر پیسہ نہیں دیا۔ اس نے لوگوں کو پکارا، لوگوں میں غریب آدمی ہوں، بیچ کر کے کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ تمہارا سردار عاص بن وائل نے مال لیا، پیسے نہیں دیا، کوئی میری مدد کرو۔ ایک آدمی نے بھی اس کی کان نہیں سنا، ایک سردار نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ آدمی مجبور ہوا، اور اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ ایک فریادی، ایک مظلوم اپنی آواز کو لگانے کے لیے جبل ابو قبیس پر کھڑا ہوتا تھا۔ ابو قبیس ایک پہاڑی ہے جو آج بھی حرم سے بالکل لگ کر ہے، جہاں عمارت ایک تعمیر ہوئی ہے۔ جبل ابو قبیس پر وہ کھڑا ہوا اور سورج نکلنے کا وقت تھا۔ اس وقت عام طور پر بیت اللہ کے اطراف میں مکے والے بیٹھتے تھے۔ اس نے اشعار پڑھے، اپنے ظلم کی داستہ سنی، اپنی مظلومیت کی آواز لگائی، فریادی کے لیے طور پر اس نے مدد مانگا۔ وہاں کچھ زندہ دل انسان تھے۔ جاہلیت کا ضرور زمانہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ انسانوں کا دل زندہ رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ زبیر ابن عبد المطلب اٹھے، عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں چند لوگوں کو جمع کیا۔ ان جمع ہونے والوں میں ایک نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی عمر مبارک سے 20 سال تھی۔ ان میں 3 لوگ ایسے تھے جن کا نام فضل تھا۔ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو عربی زبان میں حلف الفضول کہا گیا، جس میں یہ طے کر کے اٹھے کہ مکے میں ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے، مکے میں ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ جملہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے اندر ایسے زندہ دل والے لوگ پیدا ہو جائیں کہ کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، سماج میں کسی بھی پر ظلم ہو رہا ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آ جائے، پھر اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کے رسول نے 20 سال کی عمر میں حلف الفضول قائم فرمایا۔ یہ کیا تھی؟ یہ خدمت تھی۔ اللہ کے رسول نے خدمت کر کے لوگوں کی بتایا، اور مکے کے حالات اس سے بڑے تبدیل ہوئے۔ کاش کہ بھارت میں مسلمان جو اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، مظلوم لوگوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرتے، ان کے ساتھ حلف الفضول کی کوئی شکلیں بناتے اور ان مظلوموں کی فریاد سنتے، تب جا کے اللہ ہماری بھی مدد کرتا۔ ایک اور واقعہ اللہ کے رسول کا ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے نبی کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تھی۔ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش ہوا کہ بیت اللہ پرانا ہوا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔
ان دونوں کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، کم و بیش 1500 یا 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ ان 1500 سال کے درمیان بیت اللہ کی عمارت پرانی ہو چکی تھی۔ پانی چونکہ جب بارش برستا پہاڑوں کا پورا پانی بیت اللہ کی بنیادوں میں جمتا، اس کی عمارت کمزور ہو گئی تھی اور قریب تھا کہ بیت اللہ کی عمارت گر جائے۔ قریش نے ارادہ کیا کہ ہمیں اللہ کا گھر بنانا۔ اللہ کے گھر کی جب تعمیر شروع ہوئی، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے۔ جاہلیت کا زمانہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے جاہلیت کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں میں حلال اور حرام کی تمیز کتنی ہے۔ اور آج ہمارا حال، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اور پھر بھی ہمارے پاس حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، حلال مال کو لیا، حلال مال سے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ حالانکہ زمانہ ڈاکہ زنی کا زمانہ تھا، چوری کا زمانہ تھا، لوگوں میں انہوں نے اعلان کیا اللہ کے گھر کو حلال مال ہی استعمال کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جو بنایا تھا وہ اسکوائر نہیں تھا، ریکٹینگل تھا، ذرا چوڑائی میں تھا، جس کو اردو میں مستطیل کہتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ اتنا ہی تھا کہ وہ اسکوائر بنا سکتے ہیں، کعبہ کو چوکور بنا سکتے ہیں، انہوں نے حتیم والا حصہ چھوڑ دیا۔ آپ لوگوں نے بیت اللہ کی تصویر دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو جا کر غور سے دیکھیے۔ بیت اللہ 4 کونے میں، پھر اس کے اطراف ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی دیوار ہے۔ یہ حصہ باہر والا کھلا حصہ نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حصے پر بھی خدا کا گھر تعمیر کیا تھا، مگر حلال پیسے ختم ہونے کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کا گھر انکمپلیٹ بنانے کے لیے تیار ہوئے، مگر حرام مال کو استعمال نہیں کیا۔ لیکن دکھ کی بات کتنی ہے، آج مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں اور سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں، رسول اللہ کی آمد پر چراغاں کیا جا رہا ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ مسجد کی جو اینٹیں خریدی گئی ہیں وہ سود کے کاروبار کرنے والے سے لی گئی ہیں۔ مسجد کی دیواروں میں لگنے والا سیمنٹ حرام کمائی سے استعمال کیا جانے والا پیسہ استعمال ہوا ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، جب عمارت وہاں تک تعمیر ہوئی جہاں تک حجر اسود رکھا جاتا تھا، مسئلہ کھڑا ہوا، حجر اسود جو نکالا گیا ہے، حجر اسود کو اس کی جگہ کون رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کی جگہ رکھیں گے۔ ہر قبیلہ جب یہ چاہنے لگا تو کون ایک اٹھا سکتا ہے؟ آپس میں لڑائی شروع ہوئی، اختلاف شروع ہوا، تلواریں نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 35 سال تھی۔ ابو امیہ ابن مغیرہ نے، جو اس زمانے کا بوڑھا آدمی تھا، اس نے سمجھایا لڑو مت، آپس میں جھگڑو مت، بیت اللہ میں جو سب سے پہلے صبح میں داخل ہوگا اسی کو ہم فیصل اور حکم مانیں۔ جب لوگ دوسرے دن دیکھنے آئے کہ کون سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں۔ سب نے دیکھ کر کہا ھذا امین رضینا، یہ امانت دار ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے اندر یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر لائی، آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا، کہا سارے قبیلوں کے سردار قریب آ جاؤ، اس چادر کو اٹھاؤ اور لے کر چلو۔ سارے سردار آئے، اس چادر کو اٹھائے، بیت اللہ کے قریب لے کر گئے جہاں حجر اسود رکھنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے چادر کے بیچ سے حجر اسود کو اٹھایا، جہاں حجر اسود کی جگہ تھی
آپ نے اس جگہ کو رکھ دیا۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے سبق دیتی ہے کہ سماج میں جب بھی اختلاف پیدا ہو، ہم آگ لگانے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا آگ بجھانے والوں کے ساتھ؟ ہم سوسائٹی میں نفرت پھیلانے والے ہیں یا محبت پھیلانے والے؟ آج دعویٰ تو کرتے ہیں محبت رسول کا، کیا تمہارے پاس کردار رسول ہے؟ تم دعویٰ کرتے ہو عشق رسول کا، کیا تمہارے پاس اخلاق رسول ہے؟ دعویٰ کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، یہ سوچنا پڑے گا ہم کتنوں کی برائی سن کر آج بھی ہم کو خوشی ہوتی ہے، کیا یہ کردار مصطفیٰ ہے؟ کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیا یہ اخلاق رسول ہے؟ کتنے لوگ ذلیل ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، کیا یہ رسول اللہ کی زندگی تھی؟ ہمیں چاہیے کہ جس دور زوال سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اچھے صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اچھے مورل ویلیوز کے بغیر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی، اور اللہ کے رسول نے جو حالات میں تبدیلی کی وہ اسی ترتیب سے تبدیلی کی۔ میں ایک اور واقعے کی طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ پوری دنیا اور دنیا کے تمام مذاہب، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو خدا کو نہیں مانتے، ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں اور انہوں نے طے کیا ہے اسلام کو مٹایا جائے، مسلمانوں کی غیرت کو، حمیت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ایسی ہی سچویشن ہے اور ایسی ہی حالات ہیں جیسے حالات رسول اللہ کی زندگی میں خندق کے موقع پر آ چکے۔ ذرا یاد کیجیے آپ، جب مدینہ ہجرت حضور نے فرمایا، سن 2 ہجری میں بدر پیش آیا، سن 3 ہجری میں احد پیش آیا، تابڑ توڑ مدینے والوں پر حملے شروع ہوئے۔ یہ مسلمان چین سے نہیں رہنا چاہیے۔ جب مسلمان بدر میں بھی نہیں مٹے، احد میں بھی ختم نہیں ہوئے، اللہ کے رسول نے ایک بہت اچھا کام مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں کیا تھا، جو ہر جگہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس وقت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر قوم سے مل کر ایک معاہدہ کیا تھا۔ آپ حضور کی زندگی پڑھیں، دیکھیں، حضور مسجد ہجرت فرمانے کے بعد صرف مسجد نبوی کی تعمیر ہی نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ نے مدینے میں جانے کے بعد دوسری قوموں کے ساتھ مل کر معاہدے کیے تھے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اوس و خزرج کے مشرکین کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، سب کو مدینے کے ایک پلیٹ فارم پر لا کر کہا، دیکھو بھائی، ہمارا مذہب الگ ہو سکتا ہے مگر ہمارا علاقہ تو ایک ہے، ہم ایک رہیں گے، مل جل کر رہیں گے، ہم سب مل کر اپنی حفاظت کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، جو غداری کرے گا اسے سزا ملنی چاہیے، ہم غداری کریں یا آپ غداری کریں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی زمانے میں چند سالوں کے بعد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر نے بدعہدی کی اور بے وفائی کی، اس کے نتیجے میں اس لا کے مطابق ان کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر بھیجا گیا۔ جب یہ بنو نذیر یہودی خیبر گئے، وہاں انہوں نے ایک پلان بنایا اور کہا کہ مسلمانوں کو مٹانا ہے۔ اس کے لیے پہلے مکے والوں سے جا کر ملے اور جا کر بتایا کہ ہم پوری دنیا سے ابھی مٹھی بھر مسلمان ہیں، ابھی ختم کیے جا سکتے ہیں، اگر مسلمان ابھی دنیا سے ختم نہیں کیے گئے تو مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جانتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3,500 مسلمانوں کی تعداد مدینے میں تھی، بس اتنے مسلمان تھے مدینے میں رہنے والے۔ مگر ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے، مکے کے سارے مشرکین جمع ہوئے، عرب کے سارے قبائل ایک جگہ جمع ہوئے، یہودی اور عیسائیوں کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، 20,000 کا لشکر تھا 3,500 مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔
جب اللہ کے رسول کو یہ پتہ چلا تو حضور نے اس موقع پر جو کچھ کیا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے آج سبق ہے۔ یہ وہی حالات ہیں آج دیکھیں 2023 کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلی آنے والی ہے، اس کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے اور دنیا میں اس کا کوہرام مچایا جا رہا ہے، یہودیوں کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے اور ہندو گرنتھ جو جانتے ان کی طرف سے، مسلمانوں کے ریلیجیس اسکالرز کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے بڑی تبدیلی کا زمانہ آ رہا ہے۔ یہ تبدیلی سب سے زیادہ مسلمانوں پر حالات کے خطرے بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہودی اور عیسائی اور پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سارے اختلافات کے باوجود ایک ہو چکے۔ حضور نے اس موقع پر مشورہ فرمایا، یہ مشورہ مسلمانوں کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، یہ بات نوجوانوں سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں کے نوجوانوں جو اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو ہر ملک میں عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو، خود کوئی فیصلہ مت کرو، اپنے بڑوں کے پاس ان رائیوں کو، ان کو ارادوں کو، ان جذبوں کو لے کر آؤ۔ ابھی چند روز پہلے ایک علاقے میں مشورہ ہوا، مجھے جانا ہوا، کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ذمہ دار دو جماعتیں آئی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے جذباتی باتیں شروع کر دی، ہم بزدل نہیں، ہم یہ نہیں اور وہ نہیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہاں تو دو ہی جماعتیں آئی ہیں، بڑا شہر اور شہر کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، آپ اپنی رائے بڑوں کے سامنے رکھو، اگر رائے قبول کر لیں تو بہتر کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری رائے کے مطابق اگر فیصلہ نہ ہو تو؟ گویا کہ ہمارے نوجوان صرف رائے دینا نہیں چاہتے، رائے تھوپنا نہ چاہتے۔ ہمیشہ سے حالات بگڑے ہیں ایسے موقع پر جب رائے تھوپی گئی ہے، جب نوجوانوں نے ہمیشہ جذباتی طور پر رائے دی ہے اور رائے کو تھوپنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں پر حالات آئے۔ آپ سیرت رسول زندہ زندگی ہے، آپ احد کی تاریخ پڑھیے، کیا آپ کو یاد نہیں ہے رسول چاہ رہے تھے مکے مدینے میں رہ کر ڈیفنس کریں گے، مگر کچھ نوجوانوں نے جذبات کی باتیں کی، حضور کا دل دکھایا اور حضور اندر جا کر جنگی لباس پہن کر آئے۔ تب نوجوانوں کو اور لوگوں کو احساس ہوا ہم حضور کی رائے پر بلکہ فیصلے پر اپنی رائے تھوپنا چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دو۔ حضور نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ اے لوگو، اب کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کا لباس پہننے کے بعد جنگ کیے بغیر اتار دے۔ کیا ہوا تھا احد میں؟ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، حضرت سیدنا حمزہ شہید ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے تاریخ ہے سیرت رسول کی۔ سیرت رسول ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی تعریفی جلسے کیے جائے اور ختم ہو جائے اور زمانے کے مطابق مسلمانوں کو کوئی نصیحت نہ ملے۔ بدر خندق کے موقع پر حضور نے مشورہ کیا، سلمان فارسی نے رائے دی، یا رسول اللہ دشمن اگر طاقتور ہوتا ہے تو ہم اپنی ڈیفنس کے لیے ہم خندق کھودتے ہیں، خندق مانا گڑھا، تاکہ دشمن ہمارے پاس نہ آئے۔ میں نے بہت مرتبہ پڑھا تھا مدینہ کا ڈائیگرام، کہ مدینہ کا جو ڈائیگرام ہے جغرافیہ، 3 طرف پہاڑیاں اور گھنے کھجور کے باغات، اور ایک طرف ملک شام کی طرف ایک طرف ہی راستہ۔ میں نے اس مرتبہ حج کے موقع پر اس کو اچھی طرح دیکھا، پہاڑ ایسے اونچے اونچے ہیں کہ آسانی سے ایک پورا قافلہ اوپر چڑھ کر یوں نیچے نہیں اتر سکتا۔ ظاہر بات ہے پہاڑ ذرا سیدھے ہو تو آسانی سے چڑھا جا سکتا۔ مدینے کے 3 طرف اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، ایک طرف کھلا میدان ہے جہاں خندق کھودنی تھی، اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو طے کیا اور 10 گز کی ذمہ داری دی، اور کہا اتنا چوڑائی اتنی ہوگی کہ ایک تیز ترین گھوڑا چلانے والا چھلانگ کر کے
وہ گڑھا پار نہ کر سکے، اتنا چوڑا بنایا جائے، اتنا گہرا ہوگا کہ پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام، زمانہ سردی کا تھا، قحط سالی کا دور تھا، صحابہ بھوکے تھے، کتنے صحابہ پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے تھے، حضور کے پاس آ کر پیٹ کھول کر کے بتا رہے تھے، یا رسول اللہ بھوک سے ہم نڈھال ہیں، پیٹ اٹھا کر دکھا رہے ہیں، میرے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے اٹھا کر دکھایا تو دیکھا گیا حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے۔ اس موقع پر صحابہ ایک طرف دیکھ رہے تھے، 20,000 کا لشکر، پورا عرب 3,000 ساڑھے 3,000 مسلمانوں کو مٹانے آیا۔ کھود رہے ہیں اور الفاظ ہیں زبان پر، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم جیتے رہیں گے دین کی محنت کرتے رہیں گے اور جہاد جاری رکھیں گے۔ اور اللہ کے رسول ان کے ان اشعار پر ان کی ہمت باندھنے کے لیے حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، اے اللہ مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ الفاظ رسول اللہ کے تھے اور یوں گڑھا کھودا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے، اللہ جس کو بچانے پر آتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور آج تک مسلمانوں کی اور اسلام کی اللہ نے حفاظت کی ہے، مگر یہ دور جاگنے کا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی مدد آئی تو قبیلے غطفان کے ایک سردار نعیم ابن مسعود اشجعی چھپ کر آتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے مسلمان ہونے کا پتہ میرے قبیلے والوں کو نہیں ہے، کیا میں جا کر ان میں پھوٹ ڈال دوں؟ تمہاری مرضی، تم جو کرنا چاہے کرو۔ چنانچہ وہ گئے، مسلمان یہاں ہو کر گئے اور جا کر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، کس سے لڑ رہے ہو؟ تمہارے خود کے ذاتی اختلافات کیسے ہیں؟ تیز آندیاں چلی، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، یہ جتنے قبیلے آئے تھے اور مشرکین آئے تھے سب بھاگ گئے۔ صبح کے وقت نماز پڑھ کر اللہ کے رسول جب مدینہ جا رہے تھے، حضور کی زبان پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وانجز وعدہ، اس نے وعدہ پورا کر دیا، وحزم الاحزاب وحدہ، اس ایک اکیلے نے ساری جماعتوں کو شکست دے دی۔ مسلمانوں کو اس زمانے میں غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا خصوصی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کرنے کی ضرورت ہے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول نے مشورے سے کام کیا۔ مسلمانوں کو اپنے کام اور اپنے امور مشورے سے طے کرنا ہے۔ مسلمانوں کو اس واقعے سے یہ سبق لینا ہے کہ مسلمان برے سے برے حالات میں متحد رہنا ہے، جمع رہنا ہے، ثابت قدمی دکھانا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ دور مسلمانوں کے سامنے، تو آج سیرت رسول کے سلسلے میں چیدہ مختلف اشارے کر کے بتایا گیا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ضرور حالات ہیں، مگر مسلمان پلاننگ سے خالی نہیں ہیں، ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس نبی کی زندگی ہے۔ ہم اپنی زندگی، اپنے نبی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔